اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے۔ پتہ نہیں جو چیخ مار کے روئے ہیں وہ کیوں روئے ہیں، جو اندر سے گھٹ رہے ہیں وہ کیوں گھٹ رہے ہیں۔ ہڈیاں کبھی سیدھی نہیں ٹوٹتی، اور پسلی کی ہڈی تو کرو ہوتی ہے، یہ جب ٹوٹتی ہے نا تو نوک نکل جاتا ہے۔ ارے بعد رسول جب تک زندہ رہی ہڈی پھیپڑوں میں چبھتی رہی۔ گھروں پہ جا کے روئیے گا اس فطرے کو سوچ، پوچھئے گا حضور ڈاکٹر سے، یہ جو یہاں سے مڑتی ہے نا ہڈی اگر ٹوٹے گی کبھی سیدھی نہیں، برابر سے نہیں ٹوٹے گی، ہمیشہ نوک نکلا رہے گا۔ اور پسلی کی ہڈیاں کرو ہوتی ہیں، کرو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو اور نوکدار ہوتی ہے۔ اللہ عظمت للہ۔ پیچھے والوں میں نے مصائب پڑھ دیے ہیں۔ باپ کی شہادت کے بعد سے پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہے، آخری سانس تک وہ ہڈی پھیپڑوں میں چبھتی رہی۔ ارے فاطمہ کا صرف باہر سے بدن زخمی نہیں تھا بلکہ اندر سے بھی فاطمہ زخمی، فاطمہ اندر سے بھی زخمی تھی۔ جب بی بی چلتی تھی نا، میں قبلہ یہ عوام شاید اس طریقے سے نہ سمجھ سکے، لیکن خواص جو مجلس سننے والے لوگ ہیں، قبلہ اگر ہڈی پیر کی ٹوٹ جائے نا تو چلنا پھرنا محال ہوتا ہے، ہاتھ کی ٹوٹے تو ہلانا محال ہوتا ہے، درد سیدھے دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں علماء ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ اگر پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ بی بی کی ایک دعا تمہیں بتاؤں گا، بعد میں جسے خواہش ہوگی لے لیجئے گا۔ یہ دعا کب بی بی نے لکھوائی ہے پتہ ہے؟ جب بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو اس دعا کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے اللہ میرے چاہنے والے کی دعا پوری کر لینا، تجھے واسطہ ہے اس وقت کا جب حسین میرے لاشے پہ بلک بلک کے روئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ میرے بچوں کھل کے رویا کرو، سر و سینہ پیٹا کرو، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جسے اپنوں پہ رونے نہیں دیا گیا۔ میں تو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں کہ حسین کس مقدر کا مالک ہے، قبلہ کس مقدر کا مالک ہے حسین، کہ اپنے بچپن میں ماں کو تماچے کھاتے تھے اور نوکے نیزہ سے بیٹی کو تماچا کھاتے تھے۔ لیجئے ایک روایت اور سمٹ گئی بات، پسلیوں نے اندر سے پھیپڑوں کو زخمی کر دیا۔ نجف میں لوگ ایک عالم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یہاں کے طلاب یہ پڑھ رہے ہیں اور علماء یہ پڑھ رہے ہیں کہ بی بی داہنی کروٹ موت کی آخری ہچکی تک نہیں سوئی۔ یہ روایت صحیح تو نہیں ہے۔ اس عالم نے اپنے بابے کو اتار کے کہا تم داہنے کروٹ کی بات کر رہے ہو؟ ارے سیدہ نہ داہنے کروٹ سو سکی نہ بانی کروٹ۔ بس آخری 2 منٹ زمیٹ لیا۔ یہ مصائب جو پڑھنے لگا ہوں نا یہ خود قاتل نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ جب اس نے فقیر شام کو خط لکھا ہے تو حسین بھائی یہ لکھا
اب میں فقیر شام کہہ رہا ہوں، اس نے تو القاباز کے ساتھ لکھا، اس واقعے کے بعد خط لکھا اور اس خط میں لکھتا ہے کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب نے مل کے فاطمہ کو بہت مارا ہے۔ مولانا شبر صاحب دروازے سیدہ پہ 16-17 لوگ نہیں آئے تھے، روایتوں کے جملے مدینے میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سمٹ گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے محرم کے دوران کی یہ مجلس ہو، اتنا بلک بلک کے آپ رو رہے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، یہ جملہ میری شفاعت کے لیے ہے۔ اے میرے عزاداروں، یہ عاشور سے کم نہیں ہے، وہ جو عاشورہ ہے وہ فاطمہ کا عاشورہ ہے، یہ حسین کا عاشورہ، یہ حسین کا۔ بس سن لیجئے فقرہ، میں نے سمیٹ لی اپنی باتوں کو۔ کہتا ہے کہ ہم سب نے مل کے، راوی کہتا ہے کہ میں نے 2 ہی بار ایسی آواز سنی، ایک بار مدینے میں جب میری جوانی تھی، ایک بار کربلا میں جب میں ضعیفی میں تھا۔ کیسی آواز سنیے گا، ابھی 16-17 لوگوں کے نام آئیں گے واٹس ایپ پہ، پھر بتا رہا ہوں، ہجوم تھا سیدہ کے دروازے پہ، ہجوم تھا۔ خود جمیل حمودی نے باقاعدگی سے کتاب لکھی اور اس بات کو ثابت کیا کہ در سیدہ پہ ہجوم آیا تھا، مدینے کی گلیوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تھوڑے لوگ نہیں آئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے 2 ہی بار اتنی کثرت اور اتنی اونچی میں آواز میں یہ لفظ سنا، ایک بار مدینے میں جب سارا مجمع کہہ رہا تھا مارو، اور ایک بار کربلا میں جب فاطمہ کا بیٹا ارے زین سے زمین پہ آیا، پورا لشکر چلا رہا تھا مارو۔ لو یہاں سے جو فقرہ پڑھ رہا ہوں نا، غیرت دار شیعوں کے لیے، غیرت دار شیعہ چیخ مار کے اس فقرے پہ روئے گا، اور مائیں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ایک شخص نے قاتلوں سے پوچھا، تم سیدہ کے گھر میں گھس گئے تھے؟ کہاں ہم گھس گئے تھے۔ تم علی کو لے آئے؟ کہاں میں نے علی کے گلے میں رسی باندھی۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ جس فاطمہ کے سامنے یہ رسی باندھی گئی ہے نا، وہ تل تل مری ہے اس میں دیکھ کے۔ فقرہ سن لیجئے گا، رسی باندھی، کہا پھر کیا ہوا؟ آپ کو بتاؤں، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بازو سیاہ تھے، کان کے بندے تماچے کی تیزی کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے، سر زخمی تھا بی بی کا۔ کل ملا کے فقرہ یہ ہے کہ سیدہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب سنیے، مصائب اگر سمجھنا چاہتے تو سمجھیے، سیدہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ فوری طور پہ محسن کی شہادت واقع ہوئی تھی، کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اتنے میں علی کے گلے میں رسی باندھ کے وہ کہتا ہے میں نے کھینچا، میں نے زور لگا کے کھینچنا چاہا مگر علی کھینچ نہیں رہے تھے۔ اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ خود کو کوہنی کے بل گھسیٹ کے علی کے پٹکے میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ میری ماں بہنوں، تم نے یہ فقرہ سن لیا، اے عزاداروں یہ فقرہ سن لیا۔ فاطمہ نے پٹکے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور آواز دے رہی تھی، میری زندگی میں تم ابو الحسن کو نہیں لے جا سکتے۔ بس آخری فقرہ ہے، بزرگان ساری زندگی یہ مسائل یاد رہے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر کوشش کی، کوہنیوں کے بل خود کو کھینچا، کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا، آگے نہیں بڑھا سکا، میں علی کو کھینچ نہیں سکا۔ میں نے دیکھا فاطمہ کوہنیوں کے بل جا کے علی کے پٹکے کو پکڑ چکی، کھڑی ہو کے نہیں، جیسے لیٹنے کی حالت میں کوئی، کیونکہ کھڑی تو ہو ہی نہیں پا رہی تھی نا بی بی۔
بھئی اونچی آواز میں گریہ کیجئے گا. کہتا میں نے بڑا زور لگایا, جب نہیں کھچ پایا تو میں نے علی کی گلی کی رسی خالد کے ہاتھ میں پکڑائی اور خود قنفذ کے ہاتھ میں تازیانہ لیا اور فاطمہ کے ہاتھ میں مارنا شروع کیا. میں مارتا رہا, فاطمہ چلاتی رہی, اے بابا میری مدد کو آئیے, اے بابا. اتنے میں علی نے پلٹ کے کہا, سیدہ تمہیں میرے حق کا واسطہ, پھٹکا چھوڑا. اللہ